نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جب بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو آقا مدد فرماتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ گجرانوالہ ابھی وہ بزرگ زندہ ہیں اور یہ واقعہ پرانا نہیں، 2008 کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 2008 ایک بابا جی کا ایک سٹال تھا، فٹ پاتھ پر وہ سٹال لگاتے اور وہاں پر کچھ تھوڑی بہت چیزیں بیچتے۔ کئی بار کوششیں کی اپنی جوانی میں بزنس بنانے کی، لیکن کاروبار دکان وغیرہ نہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو 2 بیٹیاں عطا کی، بڑی ہوتی گئیں، ادھر بزنس کی کوششیں جاری رہیں لیکن کامیابی نہیں ملی۔ وہی ایک ٹھیا، ایک چھوٹا سا وہ دکان ہلکی سی، وہ بھی باہر بغیر کرائے کے تھوڑا سا کماتے اور گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، 2008 میں یہ پریشان تھے کہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، اب ان کی سنت پوری کرنے کا وقت ہے۔ ہوا کچھ یوں، بڑے پریشان تھے کہ رشتہ کون لے گا میری بیٹیوں کا۔ تو اسی علاقے کا ایک بہت بڑا بزنس مین وہ ان کے گھر میں آیا اور آ کر اس نے ریکویسٹ کی کہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ میرے بیٹوں کے لیے دے دیں۔ تو ان میاں بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے ہاں کر دی۔ اب انہوں نے کہا کہ سارے اخراجات ہم کریں گے، تو آپ بس ہمیں دن جو ہے وہ مقرر کریں، بتا دیں کب ہم بارات لے کر آئیں۔ تو ظاہری بات ہے، والدین کے بھی ارمان ہوتے ہیں، بچیوں کے بھی ارمان ہوتے ہیں۔ بڑی حسرت تھی کہ کاش میں بھی کچھ کر سکوں۔ احباب ذی وقار، شادی سے کم و بیش 10 دن پہلے کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک نوجوان نماز عصر کے بعد دروازے پر دستک دیتا ہے۔ بابا جی دروازہ کھولتے ہیں تو وہ نوجوان نے ان کا نام پوچھا کہ آپ ہیں؟ جی میں وہی ہوں۔ اس نے کہا میں نے اندر آنا ہے آپ کے گھر میں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ نوجوان اندر آیا اور آ کر کہا کہ بابا جی میں کراچی سے آیا ہوں اور مجھے گزشتہ شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا گجرانوالہ میں فلاں بندے کی جا کے مدد کر، اس کی بچیوں کی شادی ہے۔ تو میں رات کو جاگا تو میں نے سفر شروع کر دیا اور یہ کچھ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، وہ ایک بریف کیس جس میں لاکھوں روپے تھے وہ بابا جی کی خدمت میں پیش کر کے وہ نوجوان چلا گیا۔ اب بابا جی کے متعلق دعوت اسلامی کے ایک قریبی نگران نے رابطہ کیا اور یہ جب واقعے کا پوچھا کہ بابا جی وجہ کیا ہے کہ آپ کی مدد نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بابا جی نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب، کہ میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ہر وقت اپنی زبان پر درود شریف رکھتا ہوں۔ پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ سنتے ہیں، وہ آتے ہیں، بولانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ تو میں آپ سب کو بھی دعوت دیتا ہوں، کام کاج کرتے ہوئے، موٹر سائیکل گاڑیاں چلاتے ہوئے، جہاں تک ممکن ہو اپنی زبان کو پیارے آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے سے مزین رکھیے۔ احباب ذی وقار، 13 رجب الرجب جیسا کہ تمام احباب کو معلوم ہے، حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی پیدائش کا دن ہے۔ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ ذکر پاک کریں گے اور ساتھ ہی جو موجودہ حالات ہمارے پاکستان کے چل رہے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔
احباب سی وقار حضرت علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو آپ سن چکے ہیں یہاں پر کسی پہلے بیان میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب تھے اور حالات کافی تنگ تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جا کر کہا کہ اے چچا ایک بیٹا مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کروں گا، کھلاؤں پلاؤں گا اور اس کو پہناؤں گا اور ساری ذمہ داری تربیت کی مجھ پہ ہوگی۔ جب لینے کے لیے گئے تو صحن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں گھٹنے زمین پر رکھ کر یوں بازو پھیلاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آ کر سینے سے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اپنی گود میں لیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی تھی۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور متعدد روایات کے مطابق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ بہت شانیں، بہت مرتبے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر ایسی کمال کی تربیت حاصل کی کہ رہتی دنیا تک آج بھی ہم یاد کرتے ہیں اور قیامت تک ذکر کیا جائے گا۔ احباب ذی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ذرا اس چیز کو، اس پہ توجہ کیجیے گا۔ آیہ مقدسہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ نبی پاک رب تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ امانت جس کی ہے اس کو واپس کر دو، اس تک پہنچا دو۔ اور اس کی اہمیت ایک ایک قدم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے پوری زندگی کا، حیات مبارکہ کا، اسے ہم لگا سکتے ہیں۔ اسی میں سے ایک جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مکہ کے کافروں نے ظلم و ستم کیا، ہر طرح سے تنگ کیا، مکہ کے شہر سے نکال کر شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کیا، نمازیں پڑھتے ہوئے تنگ کیا گیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ کو نہیں چھوڑوں گا۔ احباب ذی وقار بہت انہوں نے ستایا، ان لوگوں کے ستانے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں علی تم نے میرے بستر پہ سونا ہے، اور جب صبح جاگو گے نا تو امانتیں واپس کرنی ہیں۔ یہ جملہ ذرا لے لیجیے، کیا فرمایا؟ امانتیں واپس کرنی ہے۔ احباب ذی وقار لسٹ مجھے وہ نہیں مل سکی جن میں کافروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ کافری، یہ جو امانتیں ساری مسلمانوں کی نہیں تھی، زیادہ تر کافروں کی تھی، وہی کافر جو تنگ کرنے والے تھے۔ لیکن ذرا یہاں پر ہماری ذہنیت کو دیکھا جائے، اگر میں اس جگہ پہ ہوں، ہم میں سے کوئی ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس نے یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، میں بس یہ کہہ دوں گا کہ چوری ہو گئی ہے تمہاری امانت، کوئی نہیں، امانت شمانت نکل جا۔ ہمارا لیول اس وقت یہ ہے۔ لیکن تاجدار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ علی تو انہیں امانتیں واپس کرنی، یہ اہمیت ہے امانت کی اور پھر اس کے واپس کرنے کی۔ احباب ذی وقار جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا نا، امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے نہیں کیا جاتا، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک جھلک یہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک جھلک مزید آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امانتیں ان کے اہل کو پہنچائی نا، ان میں یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ نے ووٹ دیا، بیعت کی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
وہ پہلے خلیفہ بنے، آپ نے ان کی بیعت کی. دوسرے خلیفہ بنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی بیعت کی. تیسرے خلیفہ بنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ووٹ دیا، ان کو بیعت، ان کی بیعت کی آپ نے. ذرا غور کیجئے، جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ چیز دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے. اگر نہیں دیں گے تو یہ عدل و انصاف نہیں ہوگا، یہ ظلم اور زیادتی ہوگی. اور جب ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو سارے معاشرے کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اسلام نے ایک ایسا کانسیپٹ ہمیں پیش کیا ہے، اتنا کمال کا انصاف دیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب امیر المؤمنین تھے، خلیفہ ثانی تھے، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس دور کی بات ہے کہ مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا، اس گھر کا ایک پرنالہ تھا. تو جب بھی بارش وغیرہ ہوتی تو پرنالے سے پانی مسجد کے اندر گرتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو اوپر کیا، پرنالے کو ہلایا، زور لگایا، اکھیڑا اور اتار دیا اس پرنالے کو، کہ یہ مسلمان نمازی جو ہیں مسجد کے اندر ہوتے ہیں، یہ ان کی تکلیف کا سبب ہے. بات ذرا غور سے سنیے گا. پرنالے کو اتارا جو مسجد میں نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے، جن نمازیوں پر پانی پڑتا ہے، اس پرنالے کو اتارا. اب جو مالک مکان ہے نا، ان کا نام تھا عباس، حضرت عباس. ان کا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں. انہوں نے جا کر جج صاحب، جو قاضی صاحب تھے، ان کی عدالت میں اپنا مدعا پیش کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قاضی تھے، اور ان کو مقرر کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا دیکھیے کہ کتنی دلچسپ بات ہے. مقرر کرنے والے کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی صاحب کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شکایت کرنے والا گیا، حضرت عباس گئے، جا کر کہا میں امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہاں پر ایک درخواست دینے آیا ہوں. انہوں نے میرے چھت کا پرنالہ جو ہے وہ میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے. تو آپ یہ جو میرا مسئلہ ہے میری اجازت کے بغیر یہ ہوا، اس کے بارے میں امیر المومنین سے پوچھیں، سوال کریں کیا معاملہ ہے. احباب ذی وقار، اگر آج کا دور ہو، 2023 ہو، 22 ہو، 21 ہو اور پاکستان ہو، تو آپ گمان کر سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہونا تھا اور اعتراض کرنے والے کے ساتھ کیا ہونا تھا، مقدمہ دائر کرنا درخواست دینے والے کے خلاف کیا ہوتا. احباب ذی وقار، لیکن وہاں کیا ہوا جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا تھا، جو تمام نبیوں کے سردار اور سلطان نے سکھایا، اور وہ کیا تھا کہ پیغام بھجوا دیا گیا امیر المؤمنین کو کہ فلاں تاریخ کو آپ نے حاضر ہونا ہے. فلاں تاریخ آ گئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور دیکھا کہ آگے کچھ مصروفیات تھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قاضی صاحب، جج صاحب مصروف ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے جناب، کوئی سیکیورٹی کی گاڑیاں نہیں ہے کہ یہاں پر بھی امیر المومنین آ رہے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ آ رہے ہیں، کوئی ٹریفک جام نہیں ہے، کوئی رستے بلاکج نہیں تھے وہاں پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی عاجزی کے ساتھ آ کر دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، انتظار کرنا شروع کر دیا کہ جب میری باری آئے گی تو میں حاضر ہوں گا. کافی وقت گزرنے کے بعد باری آئی، عام لوگ بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں. باری آئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھا، جی قاضی صاحب آپ نے مجھے طلب کیا تھا، ارشاد فرمائیں. انتہائی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں. اب قاضی صاحب سوال کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مسجد میں جو پرنالہ آ رہا تھا ساتھ والے گھر کا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس کو کیوں اتارا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے، قاضی صاحب وجہ یہ تھی کہ نمازی نماز پڑھتے تھے اور جب پانی آتا تو اس سے نمازی کے کپڑے خراب ہوتے تھے، نماز میں ڈسٹرب ہوتے تھے لوگ، اس لیے میں نے اسے اتار دیا. جواب جمع ہو گیا، جواب دے دیا. اب قاضی صاحب نے توجہ کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، جی یہ وجہ تھی، اس وجہ سے اتارا
آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا غور سے. کہتے ہیں حضور پر نالے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے یہاں پر نصب کی، جس کا حکم دیا، اس چیز کو کوئی کیوں اتار سکتا ہے؟ اور تفصیل میں کہا کہ اے جج صاحب، بات کچھ یوں ہوئی کہ جب مسجد کے ساتھ ہمارا گھر بن رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود تھے. میں نے عرض کیا حضور پر نالا اس طرف لگانا چاہتا ہوں، ڈلان اس طرف بن گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچا یہاں میرے کندھے پہ پاؤں رکھیں اور میرے اوپر چڑھیں، کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر جا کر اس پر نالے کو یہاں پر فٹ کر دیں، لگا دیں. اے قاضی صاحب، میں نے یہ پرنالا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہاں پر لگایا، تو کیوں اتارا گیا میرے آقا پہ لگائے ہوئے اس پرنالے کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ احباب ذی وقار جب یہ بات سنی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قاضی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجئے اور جو سزا آپ دینا چاہیں وہ مجھے دیجئے. ہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو دوبارہ لگائیں گے، اور یہ پرنالہ جب تک میں ہوں کوئی بھی اس کو اتارے گا نہیں. احباب ذی وقار ذرا غور تو کیجئے، کل آپ سب جانتے ہیں اس معاملے کو، میں نے بھی کل ایک تھوڑا سا سفر کیا. یہ گجرات شاہین چوک سے کنجا تک دونوں طرف پولیس ہی پولیس ہے، ہر 20 30 40 فٹ پہ پولیس، دو افراد کھڑے ہیں جناب. کیا معاملہ ہے ٹریفک جناب، وہ پیچھے ہو جائیں گاڑیاں، عجیب و غریب معاملہ ہے. جب تک انصاف کے ہم ساتھ نہیں ہوں گے تب تک معاشرہ سارے کا سارا خراب ہوتا جائے گا. احباب ذی وقار وطن عزیز ملک پاکستان رب تعالیٰ کی بہترین عطا کردہ چیز ہے. اس وطن عزیز کو مبلغ دعوت اسلامی حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے جب کشمیر جا کر دیکھا تو کشمیر کا وزٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کم و بیش 200 ملک میں گیا ہوں، گھومے ہیں، سیر کی ہے، دیکھا ہے، تبلیغ کے لیے میں گیا وہاں، لیکن پورے 200 ملک میں جتنی خوبصورتی ہے نا، جتنی چیزیں ہیں، ان کا خلاصہ یہاں ہمارے پاکستان میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. ان کو آپ اگر سرچ کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں انٹرنیٹ سے یا کتابوں سے پڑھیں تو کمال کی نعمتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی. زمین کے اندر بہت کچھ ہے یہاں ہمارے پاکستان میں، ہر صوبے میں مختلف اور بہترین چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر کمی ہے تو انصاف کی ہے، عدل کی کمی ہے. یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جج صاحبان، قاضی صاحبان کیسے فیصلے کر رہے ہیں، جس کی چاہے وہ رعایت کرتے ہیں، جس کو چاہے پکڑا اور جیل کے اندر ڈال دیا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کا جرم کیا ہے. یہاں پر انصاف کا سمجھ لیجئے کہ جنازہ نکالا جا چکا ہے. احباب ذی وقار صرف یہی نہیں، انصاف کو دیکھیے ذرا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب خیبر کی طرف تشریف لے کر گئے، 7 ہجری کا یہ واقعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ تیاری کرو، ہم خیبر کی طرف جا رہے ہیں. ریزن کیا تھی؟ ریزن یہ تھی کہ خیبر والے جو یہودی تھے انہوں نے بے شمار معاہدے کیے ہوئے تھے، اور جب بھی یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آتا نا تو خیبر کے یہودی پھر جاتے تھے، وعدہ پورا نہیں کرتے تھے. جھوٹے تھے، یہ وعدہ کیا، اپنا کام نکال لیا، اور جب مسلمانوں کو اس وقت ضرورت پڑی تو یہ پھر جاتے تھے، وعدہ پورا نہیں کرتے تھے. اسی جملے کو ذرا لیجئے، یہاں پر رکیے اور اپنے ہر نمائندے کو ضرور دیکھیے گا. مسجد میں بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں ضرور بیان کروں گا. آپ اپنے ہر ایک نمائندے کو پکڑیے، اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ جو میرا نمائندہ ہے جس کو ووٹ دیا تھا یا دینا ہے یا دوں گا، کیا اس نے جو باتیں کی ہیں یہ سچی تھیں یا جھوٹی تھیں؟ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے وہ وعدے پورے کیے یا نہیں کیے؟
کیونکہ خیبر کے یہودی بھی جھوٹ بولتے تھے، اور جھوٹ بولنے والوں کے متعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1600 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، مجاہدین کو ساتھ لیا، اور خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ بد عہدی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ میں 3 جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں نا منافق کی، ان میں ایک ہے بد عہد ہوتا ہے، دوسری نشانی ہے جھوٹ بولتا ہے، تیسری نشانی ہے جب امانت رکھی جائے، اس کے پاس امانت دی جائے تو وہ امانت کو پورا ہی نہیں کرتا۔ یہ 3 نشانیاں دیکھیے، حکمرانوں سے لے کر ہمارے گھر تک کون کون پوری کر رہا ہے۔ اگر نہیں پوری کر رہے تو سمجھ لیجئے ہم پر بھی وہ ٹھپا جو ہے نا منافقت والا لگتا ہے۔ اگر میں بھی اپنے گھر میں انصاف نہیں کرتا، 2 بہو ہیں، 2 بیٹے ہیں، ان دونوں کی بیویاں ہیں، ان دونوں میں اگر میں برابری نہیں نہ کرتا جو سسر صاحب ہیں، تو یہ بھی جناب وہ انہی میں سے ہیں، بد عہدوں میں سے ہیں، امانت داروں میں نہیں ہیں، بے ایمانوں میں ہے۔ یہ انصاف نہیں کرتے۔ 2 بیٹوں میں انصاف جو نہیں کر رہا وہ بھی اسی کے زمرے میں آئے گا۔ ایک ساس ہے، وہ ایک سے زیادہ کام لیتی ہے، ایک کو آرام کرواتی ہے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ بھی انہی میں آئے گی۔ احباب ذی وقار، یہ معاملے بہت مشکل ہیں۔ ہم دوسروں کو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں فلاں تو نے یوں کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن جب اپنے آپ پہ بات آتی ہے تو مزہ تب آتا ہے نا جب ہم اپنا محاسبہ کریں۔ احباب ذی وقار، بد عہدوں کی طرف 1600 مجاہدین کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے۔ پہلے دن حملہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، فتح نہیں ملی۔ دوسرے دن حملہ کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، فتح نہیں ملی۔ تیسرے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو فتح کر کے آئے گا، اور جھنڈا آپ سب جانتے ہیں کس کو عطا ہوا؟ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا گیا۔ آپ جھنڈا لے کر گئے، فتح مل گئی، رب نے فتح عطا کی۔ احباب ذی وقار، اب اس کے آگے سنیے ہوا گیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر اور اس کے ارد گرد کے تمام جو قلعے تھے یہ فتح کر لیے نا، تو اب آپ نے کہا یہودیوں کو جمع کرو، ایک جگہ پہ سب کو جمع کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، ہم نے یہاں پر بلا وجہ حملہ نہیں کیا، ہم نے حملہ کیا اس وجہ سے کہ تم بد عہد ہو، تم جھوٹے ہو، تم نے ہر جگہ پہ آ کر اپنا آپ دکھایا ہے، کہیں بھی سچ نہیں بولا، اس وجہ سے ہم نے تم پہ حملہ کیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ انہوں نے کہا ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب اگر میں تمہیں یہاں سے نکالوں تو تم کیا کرو گے؟ میں اگر کہوں زمینیں خالی کر دو، سارے قلعے خالی کر دو، اپنے گھر خالی کر دو، یہاں سے چلے جاؤ، تو پھر کیا کرو گے؟ سب نے التجائیں کرنا شروع کر دیا کہ اے سچے رسول، ہمیں آپ معاف کر دیں اور اپنے گھروں میں رہنے دیں، اسی علاقے میں انہی جگہوں میں ہمیں رہنے دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ تم اپنی کمائی کا آدھا حصہ مسلمانوں کو بطور ٹیکس ادا کرو گے۔ انہوں نے بخوشی اس کو قبول کر لیا۔ کتنا حصہ جی؟ آدھا حصہ۔ کتنا حصہ جی؟ آدھا حصہ۔ تو کوئی میرا سمجھدار بھائی اگر آج گھر جا کے حساب کرے نا کہ آپ مہینے کا کتنا کما رہے ہیں، مہینے کا کتنا کما رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اخراجات کتنے ہیں، ماچس کی ایک ڈبی لینے جاتے ہیں اس پر بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ کوئی چیز میرے خیال سے آپ ایسی مجھے نہیں بتا سکتے جس پہ آپ ٹیکس نہیں دیتے۔ تو ان سارے ٹیکسز کو اگر آپ جمع کریں تو شاید وہی ڈیجٹ آ جائے کہ ہماری آدھی کمائی ہم گورنمنٹ کو آج بھی ٹیکس دے رہے ہیں، آدھی کمائی آج بھی ہم، شاید وہ خیبر والوں کا جو حال ہوا تھا شاید وہ بھی ہمارا ہو چکا ہے۔ آدھی کم و بیش کمائی ہماری آج بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہی ہے، اور آگے سے کہاں جا رہی ہے وہ آپ کو بھی شاید نہیں پتا، اور مجھے بھی صحیح طرح نہیں پتا، یا پتا بھی ہے تو وہ کیسا پتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آدھی کمائی کا ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے۔ احباب ذی وقار، بات طے ہو گئی۔ انہوں نے اب پہلا سال تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو مقرر کیا کہ آپ نے جانا ہے اور جا کر وہاں سے ٹیکس وصول کرنا ہے، جتنے بھی جنسیں زمین سے ہوگی ہیں ان کا آدھا آدھا حصہ لے کے آنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا اسلام کا انصاف کیسا ہے۔ وہ صحابی رسول پہنچے، ہر ایک دکان اور ہر ایک جہاں پہ زمینوں کا انہوں نے اکٹھا کر کے غلہ رکھا ہوا تھا وہاں پہنچتے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 2 حصے کرو۔
اب جناب مثال کے طور پر اگر گندم یا چاول ہیں تو 2 حصے کر دیے گئے. اب اگلی بات سنیے گا, 2 حصے کرنے کے بعد آپ نے اس یہودی کو کیا ارشاد فرمایا جو اس کا مالک تھا؟ فرمایا ان دونوں میں سے جو سا ڈھیر تمہیں پسند ہے وہ اپنے لیے رکھ لو, دوسرا ہمیں دے دو. ذرا غور کیجئے اس بات پہ. 2 سیب ہوتے ہیں نا, ان میں سے بھی بندے کا دل کرتا ہے یہ میں یہ والا کھاؤں گا. ہر چیز میں 19-20 فرق تو ہوتا ہے, اور آپ کیا ارشاد فرماتے کہ اپنی پسند کا تم لے لو, دوسرا ہمیں دے. اور یہاں پہ صرف یہی نہیں, اس کے بعد ایک اور بھی جملہ ارشاد فرماتے اللہ کی قسم اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت میں یہودیوں سے کرتا ہوں. یہ یہودیوں کو ان کے سامنے کہتے تھے کہ میں سب سے زیادہ نفرت یہودیوں سے کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے, ان کو دھوکے دیے ہیں, ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ نہیں کیا. ہاں, نفرت کرنے کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا نا کہ انصاف کرنا ہے, میں اس کا تقاضا پورا کر رہا ہوں. میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں کہ تم اپنی مرضی کا ڈھیر اپنے لیے رکھ لو. احباب ذی وقار ذرا غور تو کیجیے, آج ہمارے وطن میں انصاف کہاں گیا ہے؟ ایک عام غریب آدمی ہے, اس کی جگہ کا معاملہ ہوتا ہے, وہ شاید پوری زندگی عدالتوں میں جاتا رہتا ہے. اور عدالت اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے. مجھے جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ جج صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کسی یہ چھوٹا سا جو جج ہمارے سیشن کورٹ کا ہوتا ہے اسی کے پاس چلے جائے تو جج کے سامنے ملزم پیش ہوا, مدعی بھی پیش ہوا, تو جب پیش ہوتا ہے نا تو اس کے بعد جناب جج صاحب بادشاہ مکمل کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں. کوئی بھی بندہ حاضری نہیں ان کی لگاتا, وہاں پہ شاید ریڈر بیٹھا ہوتا ہے وہ حاضری لگاتا ہے. اب جب جج صاحب چلے گئے تو پھر 1 بائی 1 سب کو بلاتے ہیں, آؤ یار حاضری لگاؤ. اب حاضری کیا ہے, مجھے جو معلومات پہنچی ہیں 1000-2000 کے بغیر وہاں پر حاضری نہیں لگتی. جو اس کو پیسے نہیں دیتا اس کو کہا جاتا ہے کہ تو آج حاضر ہی کوئی نہیں تھا, چل نکل دوڑ جا. مطلب اس کو مزید پریشرائز کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پر وہ رشوت کے پیسے جمع کرواتا ہے تب اس کی حاضری لگتی ہے. پھر محترم المقام ہمارے جج صاحب وہ بیٹھ کر جناب وہ بعد میں تقسیم کرتے ہیں, جو بھی معاملہ کرتے ہیں یہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے. لیکن ذرا غور کیجیے, انصاف یہاں پر نہیں ہے. تو یہ جو آئندہ الیکشن ہے اس میں آپ سب کے پاس اختیار ہے. خدا کے لیے غور کیجیے, توجہ کیجیے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جب رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم فون کرتے ہیں اپنے دوست کو, یار وہ فلاں تمہارے محلے کا ہے فلاں والا, ان کے بارے میں ذرا پتہ کر کے دو مجھے. پھر فلاں سے پوچھتے ہیں, پھر فلاں سے پوچھتے ہیں, پھر 5-6 چکر لگاتے ہیں. جب ایک بندے کا معاملہ ہے, اپنی بیٹی یا بیٹے کا معاملہ ہے, اتنی تحقیق کرتے ہیں. اور پورا ہمارا وطن عزیز پاکستان ہم کس کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں؟ کیا وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے, یہ ہم نے خود سوچنا ہے. ہم نے پھر اس کو سلیکٹ کرنا ہے, اپنے سارے اختیارات اس کو دے دینے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی عز و جل ہمیں ہدایت عطا فرمائے, انصاف والوں کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے ایسی قیادت کو آگے لے کر آئے رب تعالی جو ہمارے لیے بہتر ہو, اسلام کے لیے بہتر ہو. آمین بجاہ النبی الامین.